बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसको ज़्यादा माल अता करता है, किस शख्स को ज़्यादा माल अता करता है, कब रब्बे ज़ुल जलाल अपनी बरकतों के रहमतों के दरवाज़ों को खोल देता है। और जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ तो उसका तरीक़ा क्या होना चाहिए, ये सभी कुछ आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। वीडियो को आप लाइक कीजिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, नीचे कमेंट भी आप कर सकते हैं। कब अल्लाह पाक दरवाजे खोलता है पता है? जब बंदा सदका करता है। लेकिन सदका करने का तरीका क्या होना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से आपको सदका करना है। सदका राह खुदा में खर्च करना, अल्लाह की राह में खर्च करना। तो राह खुदा में जब कोई बंदा खर्च करता है तो देखो बड़े फ़ायदे उसके, दुनिया में भी फ़ायदे हैं और आखिरत के भी फ़ायदे। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं कि सखी अल्लाह से करीब, रसूलुल्लाह से करीब, लोगों से करीब और जन्नत से करीब। और बकील यानी कंजूस जो राह खुदा में खर्च नहीं करता है वो अल्लाह से दूर, रसूलुल्लाह से दूर, लोगों से दूर और जहन्नम के करीब। तो इसके दुनियावी भी फ़ायदे हैं और उखरवी भी फ़ायदे हैं। दुनियावी फ़ायदे क्या है? दुनियावी फ़ायदे ये कि अल्लाह माल में बरकत अता करता है, और उखरवी फ़ायदे कि अल्लाह नेकी अता करता है। और जब कोई बंदा अल्लाह की राह में एक खर्च करता है तो अल्लाह कितना अता करता है उसको जानते हैं? देखो कुरान मुकद्दस में अल्लाह फरमाता है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा। वो लोग जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसे है कि किसान ने बोया एक बीज, उस बीज से निकली 7 बालें उससे निकली और हर बाल पर 100 दाने। तो टोटल दाने कितने हुए? 700। यानी रब फरमा रहा है कि बंदे अगर तू मेरी राह में खर्च करेगा एक तो मैं 700 गुना बढ़ाकर उसको दूंगा। और अगर खर्च करने के बाद तू जल्दी नहीं मचाता है, जल्दी नहीं करता है, सब्र करता है, तो रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है, इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। हम तो सब्र करने वालों को बेहिसाब देते हैं, बेहिसाब देते हैं। नेकियां भी और उसका बदल भी, नेकियां भी अता करते हैं और उसका बदल भी अता करते हैं। देखो हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, हज़रत अली घर में है, घर वाले भी घर में है, हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी घर में है, हसनैन करीमैन भी घर में है, और आपका एक नौकर भी घर में है। 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने के लोग हैं, ये अहले बैत है जिनके घर में 3 दिन से खाना नहीं बनाता। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, ऐ मेरे सरताज, ये मेरा लिबास लेकर के जाइए और इसको बाज़ार में बेच दीजिए ताकि घर में खाना बन जाए, थोड़ा खाना मिल जाए। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम उस लिबास को लेकर के बाज़ार में जाते, 6 दिरहम मिलते हैं उस लिबास के बदले। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम 6 दिरहम लेकर लौट करके आ रहे थे कि एक ने आवाज़ लगाया, ए अली अल्लाह के नाम पर कुछ दे दीजिए, ए अली अल्लाह के नाम पर कुछ दे दीजिए। 6 दिरहम थे हज़रत अली के पास जो कि सैयदा का लिबास बेच करके मिले थे, और इसलिए कि घर में खाना बन जाए। लेकिन सवाल करने वाले ने अल्लाह के नाम पर सवाल किया। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने 6 दिरहम उसको दे दिए, 6 दिरहम दे दिए। भूखे रह के खुद औरों को खिला देते थे, भूखे रह के खुद औरों को खिला देते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। हज़रत अली ने 6 दिरहम दे दिए। भरोसा था अल्लाह पर कि उसने वादा किया है एक मेरी राह में कोई देता है मैं 700 गुना बढ़ा कर देता हूँ। तवक्कुल है, इखलास है, लिल्लाहियत है। हम तो देते हैं तो जल्दी मचाते हैं, कहाँ तवक्कुल है अल्लाह पर, कहाँ भरोसा है अल्लाह पर, कहाँ पर उसके वादे पर हमारा भरोसा है, कहाँ है उसके वादे पर भरोसा हमारा। हज़रत अली ने 6 दिरहम दे दिए। चले हैं हज़रत अली, घर की तरफ चल रहे हैं।
ایک بندے نے آواز دیا یا ابل حسن، یہ کنیت ہے حضرت علی کی، یا ابل حسن کیا اونٹنی خریدو گے؟ حضرت علی نے کہا ہاں خریدنی تو ہے لیکن پیسے ابھی نہیں ہے میرے پاس۔ کہا ادھار میں لے لو، ادھار میں لے لو۔ کہا قیمت کیا ہے؟ اونٹنی والے نے کہا 100 درہم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس ابھی رقم نہیں تھی، ادھار میں وہ اونٹنی لی، 100 درہم میں وہ اونٹنی لی، اور اس اونٹنی کی رسی پکڑ کر حضرت علی چل رہے ہیں کہ ایک نے آواز دیا اے علی کیا اونٹنی بیچو گے؟ سبحان اللہ، اے علی کیا اونٹنی بیچو گے؟ حضرت علی نے کہا ہاں بیچنی ہے۔ کہا کتنے میں خریدی؟ حضرت علی نے کہا 100 درہم میں خریدی۔ وہ بولتا ہے خریدنے والا کہ اے علی میں 160 درہم اس کے دیتا ہوں آپ کو، 160 درہم دیتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا بہت اچھا۔ حضرت علی نے وہ اونٹنی بیچ دی 160 درہم میں۔ آگے چلے تھے کہ جس سے خریدا تھا وہ مل گیا، کہنے لگا اے علی اونٹنی کہاں ہے؟ جو اونٹنی مجھ سے خریدی تھی وہ اونٹنی کہاں ہے؟ حضرت علی نے کہا وہ تو میں نے بیچ دیا۔ کہا کتنے میں بیچے؟ کتنے میں بیچی اونٹنی؟ تو حضرت علی نے کہا کہ 160 درہم میں۔ کہا میرے آپ 100 درہم مجھے دے دیجئے۔ حضرت علی نے اس کے 100 درہم دے دیے۔ اب بچے کتنے؟ 60۔ خرچ کیا تھا اللہ کی راہ میں 6 درہم، اللہ نے بدل کر لوٹا دیا 60 درہم۔ 60 درہم اللہ نے لوٹا دیا۔ پہنچے گھر جب سیدہ کو 60 درہم حضرت علی نے دیا اور پورا واقعہ سنایا۔ کل اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے دوسرے دن، اللہ کے رسول نے مسکرا کر کہا اے علی کل والا واقعہ تو سنانا۔ سبحان اللہ، غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل کا واقعہ تو سنانا۔ حضرت علی نے پورا واقعہ سنایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی جانتے ہو جو اونٹنی بیچنے والا تھا وہ کون تھا؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جس نے تمہیں اونٹنی بیچی وہ میکائیل علیہ السلام تھے، اور جس نے آپ سے خریدی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور وہ اونٹنی میدان محشر میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سواری ہوں گی، جس پر بیٹھ کر سیدہ جنت میں جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی نے اللہ کی راہ میں 6 خرچ کیے، اللہ نے بدل کر 60 لوٹا دیے۔ اللہ کا ارشاد ہے مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے، حسین حسن والا قرض ہے کوئی جو اللہ کو دے؟ یہ رب فرما رہے، رب کو قرض کی حاجت ہے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مولا تو قرض لے کر کرے گا کیا؟ تو فرماتا ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تاکہ میں تمہارا وہ قرض تمہیں بڑھا کر لوٹا دوں، بڑھا کر لوٹا دوں۔ یعنی جو بندہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو لوٹاتا ہے، اس کو دیتا ہے، بدل کر دیتا ہے، اس کو وعدہ ہے اس کا، جیسے حضرت علی کو دیا تمہیں بھی دے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن وجہ یہ ہے ہمیں جو نہیں ملتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے صدقہ کرنے میں اخلاص و للہیت نہیں ہوتی۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ صدقہ ایسے کرو کہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرو تو اوندے ہاتھ کو خبر نہ پڑے، لیکن ہمارا صدقہ تو دکھاوے کا ہوتا ہے، ہمارا صدقہ تو سوشل میڈیا کا ہوتا ہے۔ کسی کو صدقہ دیں گے، 10 فوٹو نکالیں گے، سوشل میڈیا پر چڑھا دیں گے، ایسے صدقہ منہ پر مار دیا جائے گا آپ کی، وہ صدقہ بھی تمہارا قبول نہیں ہوگا، لوٹا کر دینا تو دور کی بات ہے اللہ قبول بھی نہیں کرے گا۔ اس شخص کو اللہ مالدار کرتا ہے جو سخاوت کرتا ہے لیکن ایسے کہ سیدھے ہاتھ سے دے تو اوندے ہاتھ کو خبر نہ پڑے، للہیت ہوتی ہے، اللہ اس کے صدقے میں ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے اس کے صدقے کو۔ دل کی نیت بڑی معنی رکھتی ہے اسلام میں، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر ہم بھی ایسا صدقہ کریں گے، ہم بھی لوگوں کو کھلائیں گے، ہم بھی غریبوں کو کھلائیں گے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے رزق میں برکت کرے تو اپنے والدین پر خرچ کرو۔ والدین پر خرچ کرنے کا موقع مل رہا ہے تو آپ خوش نصیب ہو، والدین پر خرچ کرنے کا موقع مل رہا ہے دل کھول کر کرو، جتنا کر سکتے ہو کرو، اس لیے کہ والدین پر خرچ کرنا کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے، اللہ اس کا بدل عطا کرتا ہے، بہترین بدل عطا کرتا ہے اللہ پاک اس کا۔ لیکن ہمیں کہاں فرصت ہے اور کہاں ذہن و دماغ میں یہ بات ہے۔
کہ ہم اللہ کی راہ میں اس شان سے خیرات کریں. ہمارے دل و دماغ میں ایسا خیرات کرنا ہے ہی نہیں. اگر ہم بھی اس طریقے سے خیرات کرنا شروع کر دے, اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کا بہترین بدل عطا فرمائے گا, اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت ہمیں مالدار کر دے گا, امیر کر دے گا, دل کا امیر اللہ کر دے گا. ہر کوئی پیسوں کا امیر نہیں ہوتا, دل کے بھی بہت سارے امیر ہوتے ہیں. ورنہ آج کل تو بہت سارے کنجوس بھی امیر بن جاتے ہیں جو بچا بچا کر رکھتے ہیں, لیکن بات ایسی ہے کہ ان کے رزق میں برکت نہیں ہوتی, رزق میں برکت نہیں ہوتی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں عطا کرے تو اخلاص و للہیت پیدا کرو. دیکھو ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے, ان کے گھر میں گوندا ہوا آٹا رکھا ہوا تھا, اور ان کی بیوی بازو کے گھر میں آگ لینے کے لیے گئی تھی. آگ نہیں تھی تو آگ لینے کے لیے گئی تھی. پہلے کے زمانے میں لائٹر وغیرہ کا دور نہیں تھا, ماچس وغیرہ کا دور نہیں تھا, آگ لانی پڑتی تھی. تو ان کی جو عورت تھی, ان کی جو بیوی تھی, وہ بازو میں آگ لینے کے لیے گئی. دروازے پر ایک فقیر نے آواز دی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. تو بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ گوندا ہوا آٹا اس فقیر کو دے دیا لے جا کر کے. یقین تھا اللہ دیں گا, اللہ دیں گا. ہمارے یہاں یقین کہاں ہوتا ہے. تو ان کی خاتون جب آئی گھر میں تو دیکھا تو گوندا ہوا آٹا نہیں تھا, گوندا ہوا آٹا نہیں تھا. تو سوال کیا کہ آٹا کہاں گیا, آٹا کدھر گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نام پر دے دیا. ایک فقیر آیا تھا, اللہ کے نام پہ سوال کیا, میں نے دے دیا. تو خاتون کہنے لگی کہ اب ہم کیا کھائیں گے؟ تو بزرگ کہنے لگے انتظار کرو. تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی. ایک تھال تھا, اس تھال کے اندر روٹیاں تھی اور سالن بھی تھا. کہنے والا کہہ رہا تھا یہ فلانے بزرگ کے لیے اور فلانے نے بھیجا ہے. وہ روٹی کا تھال اور سالن کا تھال جب ان کے سامنے رکھا گیا تو مسکرا کر اپنی خاتون سے کہنے لگے, اے میری بیوی دیکھ, اللہ کے نام پر میں نے گوندا ہوا آٹا خیرات کیا, اللہ نے ان روٹیوں کو پکا کر بھیجا اور مزید سالن بھی اللہ پاک نے عطا کر دیا. تو یہ میرے بھائیوں اللہ رب العزت کی راہ میں خیرات کرنے کے فائدے کہ اللہ ایسے لوگوں کو برکتوں سے نوازتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو بھی اچھا صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے.